کہ الحمدللہ رب العالمین، میں سارے عالمین کا رب ہوں۔ اگر میں سارے عالمین کا رب ہوں تو میری جس شخصیت کو میں بھیجنا چاہتا ہوں وہ کسی مسلمانوں کے لیے، ایک قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا کا رسول بنا کے میں نے بھیجا ہے۔ تو وہ میرا رسول ہے تو دنیا کے ہر خطے کا بھی رسول ہے۔ معزز گورنر صاحب، ہمارے اس نعروں کی ایک خاص بات ہے، تاج محل کے بنانے والے اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن اس کا خالق زندہ ہے۔ تو جب بھی کوئی تاج محل کو دیکھ کے تعریف کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ بھلے ہی شاہ جہاں کی تعریف کرے لیکن اس کا بنانا والا تو میں ہی ہوں، اس کی تخلیق تو میرے ہی ہاتھوں ہوئی ہے۔ تو یہ جتنے بھی نعرے اللہ اس کے رسول کے دیتے ہیں اس میں ایک قومی یکجہتی کا پیغام ہے، قومی ملن کا ایک پیغام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا کی کچھ طاقتور طاقتوں نے اپنی نیرو مائنڈڈنیس سے اس کو انہوں نے اپنے تک ہی سمیت کر لیا اور اس کو کمیونزم کا نام لے دیا، فینڈزم کا نام لے لیا اور ہزار ناموں سے یہ پکارتے ہیں۔ اور ہندوستان کی 60 سال کی تاریخ میں ایسے حکمران بھی ہمارے ساتھ آئے جس کے بارے میں یہی شعر کہوں گا کہ ملے موقع تو پوچھوں گا وطن کے حکمرانوں سے، ملے موقع تو پوچھوں گا وطن کے حکمرانوں سے، کرو گے خون مظلومہ سے آخر تم وضو کب تک۔ یہ ماحول ہندوستان کا تھا، لیکن یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے کرناٹک میں جو آپ کو بھیجا تو ہماری جو دل میں بجھی ہوئی جو شمع تھی ایک لو کی طرح جاگنے لگی اور امید کی کرن ہمیں نظر آنے لگی کہ ہم آج تک جو شعر پڑھا کرتے تھے، کسی مہرباں کی نظر ڈھونڈتے ہیں جو دے دے سہارا وہ در ڈھونڈتے ہیں۔ اب در تو کیا آپ نے 24 گھنٹے مائنورٹیز کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے ہیں، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میری قوم کا ایک فرقہ ہے جو تاجری اعتبار سے وہ مٹن وغیرہ کا بیپار کرتے ہیں، تو ان کی جب ایک سمسیا کھڑی ہوئی، ان کی جب سمسیا کھڑی ہوئی تو وہ آپ کے سامنے پیش ہوئی تو آپ نے ان کی باتوں کو سنا، ان کے ساتھ آپ نے سہانبھوتی کا برتاؤ کیا، ان کے معاملوں کو چاہے چیف منسٹر تک یا سینٹر تک بھی آپ لے گئے۔ تو ہمیں ایک زمانے کے بعد ایک ایسی طاقت سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، ہمیں امید ہے کہ آپ کی سربراہی اور آپ کی گائیڈنس رہے گی تو مسلمانوں کے جتنے بھی مسائل ہیں ہم ہمت کے ساتھ اگلوں کو پیش کر رہے ہیں۔ اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جو آپ نے مائنورٹیز ایشوز کو اتنا پرائم امپورٹنس دیا ہے، اس کے لیے آج کے اس خاص جلسے میں پوری قوم کی جانب سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ یہ قوم آپ کی شکر گزار ہے۔ ہم آپ کی اچھی صحت کے لیے اور آپ کی ترقی کے لیے اور آپ کی زندگی کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے ہمیشہ دعاگو رہیں گے۔ اور ہمارے قائد جو آپ کے بازو بیٹھے ہیں، اور مسلم قائد کا ایک طبقہ ابھی بھی آنے والا ہے ہمارا، یہ پوری قوم ایک بات جانتی ہے، اور اس کو میں ہمارے قائدین کی ہسٹری کو میں آپ کو بتا دوں کہ اس دنیا میں ہمارے ساتھ کیا ہوا اس کرناٹک میں، کہ دوست بن کے ملے ہم کو مٹانے والے، دوست بن کے ملے ہم کو مٹانے والے، اور ہم نے دیکھے ہیں کئی رنگ بدلنے والے۔ حکمرانوں کی جانب میں کہتا ہوں کہ تم نے تم نے چپ رہ کر ایک اور بھی ستم ڈھایا مجھ پر، ارے تم سے تو اچھے ہیں میرے حال پہ ہنسنے والے۔ اب میں اپنے قائدین کی طرف ایک شعر پیش کروں گا۔ آج کی اس بکتی ہوئی دنیا میں ہمارے جو قائد ہیں کرناٹک کے، ان کا ایک متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ ہم تو اخلاق کے ہاتھوں ہی بکا کرتے ہیں، ہم تو اخلاق کے ہاتھوں ہی بکا کرتے ہیں، اور ہوں گے تیرے بازار میں بکنے والے۔ تو اس امید کے ساتھ میں آپ کا یہ پہلا نصرت النبی کے پہلے جلسے میں آپ کی شرکت ہو رہی ہے۔
تو اس کا مقصد بھی میں نے آپ کو بیان کر دیا. اور ہمارا ہماری عبادت کے 2 رخ ہوتے ہیں. ایک رخ ہوتا ہے حالات حاضرہ کا جائزہ لینا کہ ہم گزشتہ سال کن کن مرحلوں سے گزرے ہیں، اس سال ہمارے سامنے کیا کیا پرابلم آئی ہے، اور پھر ہم اپنے گروؤں سے اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ آپ سیرت النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی زندگی سے یہ بتائیے کہ ان مشکلوں میں اگر سرکار نے ہمیں قرآن سے کیا ہمیں سبق دیا ہے، اور ان کی ہوئی باتیں، ان کے کیے ہوئے کام یا ان کی دی ہوئی ہدایت کے اعتبار سے ہم اپنی زندگی کے مسائل کو کیسے ہم اس سے پار کریں. یہ ہمارا ایک روحانی جلسہ ہے، اور اس میں ہر قسم کے لوگوں کو، ہر قوم کے لوگوں کو، ہر زبان کے لوگوں کو ہم دعوت دیتے ہیں. یہ کسی ایک قوم کا یا دھرم کا معاملہ نہیں ہے. جو بھی اس نبی کی بارگاہ میں آتا ہے ہم اس کو گلے سے لگا کے بٹھاتے ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں. ہمارے سینکڑوں ایسے یہاں پہ جلسے ہوئے ہیں جہاں یہاں کے مٹھادھیکاری جو ہے وہ خود ہمارے جلسوں میں آتے ہیں اور سرکار کی شان میں اپنے خیالات کا ہمیں اعلان کرتے ہیں. تو اس بات سے تو 1 سال کے بعد آپ سے جو میری ملاقات ہوئی، تو اس 1 سال میں سب سے بڑا ایشو ہے پرائس رائز اینڈ کرپشن. اب یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ 2011 کا مسئلہ ہے، اس سے پہلے بھی دنیا میں ایسے مسائل آئے تھے. تو ہمارے جو مقرر مین آنے والے ہیں جناب کرم اللہ شاہ انصاری بریلی شریف سے، وہ کچھ ہی لمحوں میں یہاں آ جائیں گے. تو میں اس وقت اس کو وضاحت سے اس کی میں آج کے پرابلم کا میں ان کے سامنے رکھوں گا. اور اس سے پہلے کہ وہ پروگرام شروع ہو، میں چاہوں گا کہ جناب گورنر صاحب، جن کو میں بڑی ہی عزت کے ساتھ دعوت دوں گا کہ آپ یہاں اسٹیج پہ آ کے ہم سے مخاطب ہوں. لیکن اس سے پہلے میں ایز اے گورنر آئی ہیو ویلکم یو سر، لیکن آپ کی تاریخ بہت پرانی ہے، آپ کے کنٹریبیوشن بے حساب ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ ان کنٹریبیوشن کو میں باہر سے دیکھ رہا تھا آپ کی زندگی کو. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے قریبی لوگ آپ کے بارے میں اس زندگی کے بارے میں بیان کریں جن سے وہ واقف ہیں. اور مجھے روشن بیگ صاحب کے علاوہ کوئی دوسرا شخص مجھے یاد نہیں آتا جو آپ کو اچھی سے جانتا ہوں. میں جناب روشن بیگ صاحب سے درخواست کروں گا کہ گورنر صاحب کا پرانی جو ان کی ہسٹری ہے اس پہ کچھ روشنی ہے. جناب روشن بیگ صاحب. السلام علیکم. عزت مآب ہز ایکسلنسی دی گورنر آف کرناٹکا عالی جناب ہنسراج بھردواج صاحب، جناب عزیز سیٹھ صاحب، میرے ساتھی MLA جناب حارث، MLC اور سابق گورنمنٹ چیف وپ جناب سلیم احمد، جمعہ مسجد ٹرسٹ کے چیئرمین اور میرے عزیز دوست جناب انور شریف صاحب، اس جلسے کے روح رواں اور جلوس محمدی کے صدر، اور میرے عزیز دوست جناب وحید اور افسر بیگ صاحب اور ان کا گروپ، وہ برادران ملت، بزرگوں اور دوستوں، آپ تمام کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو. آج اس نورانی محفل میں ابھی آپ نے دیکھا کہ کس ایسے اچھے انداز میں ہمارے عزیز صاحب نے گورنر صاحب کا استقبال کیا اور ان کو آج کے اس جلسے کی اہمیت کے بارے میں بتایا. بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ آپ گورنر صاحب کو سنیں، اس کے بعد ڈیس پہ بیٹھے ہوئے ہمارے علماء اکرام آپ سے مخاطب ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایسے نازک وقت پر، ایسے نازک مرحلے پر اوپر والے نے ہم کو ایک ایسے شخصیت کو گورنر کے حیثیت سے یہاں بھیجا جن کا نام ہنسراج بھردواج ہے اور جن سے ان کو حکومت کافتی ہے. آج کی حکومت سارے ریاست کرناٹکا میں، خاص کر ساحلی علاقے میں، چاہے وہ کارواڑ ہو، منگلور ہو
وہاں کی اقلیتیں چاہے مسلمان ہو کرسچن ہو جس طرح سے وہ پریشان تھا گورنر صاحب آنے کے بعد